اگر باشد بنی آدم باشد یہ انسان ہے تو غلطی ضرور ہے. دو چیزیں ایسی ہیں جو ہر انسان کو لاحق ہوتی ہیں. ایک تو دری دنیا کسے بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد. انسان ہے تو اس سے لغزش، بھول چوک یہ ضرور ہے. انسان کا معنی ہی ہے بھولنے والا. انسان ہے تو لغزش ضرور ہے، بھول ضرور ہے، غلطی ضرور ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، ہر کسی کی اس کے حال اور شان کے مناسب. اسی طرح انسان ہے تو غم ضرور ہے، پریشانی ضرور ہے. عقل ہوگی تو سوچے گا، سمجھے گا، غور کرے گا. کبھی خوش نظر آئے گا انسان اور کبھی پریشان نظر آئے گا. اگر اس کے اندر عقل موجود ہے تو. اگر عقل نہیں، عقل نہ ہوئے تو موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تو سوچیں ہی سوچاں. پاگل آدمی کو آپ دیکھیں گے وہ ہر وقت ہنستا ہی نظر آئے گا آپ کو، کیونکہ اس کے اندر عقل نہیں، اس کو اچھے برے کا پتہ نہیں، فائدے نقصان کا پتہ نہیں، گھاٹے نفع کا پتہ نہیں. جس کے اندر عقل ہے، سمجھ ہے، اس کو نفع نقصان کا پتہ ہے، تو نقصان کے اندر، گھاٹے کے اندر وہ پریشان ہو جاتا ہے. عقل ہے تو پریشانی ضرور لاحق ہوتی ہے. جس طرح پریشانی کا ہونا انسان کے لیے لازم و ملزوم ہے، اسی طرح امتی انسان کے لیے لغزش اور بھول کا ہو جانا یہ بھی لازم و ملزوم ہے. اور انسان اس وقت تک سکھ کی زندگی بھی نہیں بسر کر سکتا جب تک اس کے اوپر گناہ رہ جائے. اس گناہ کے ازالے کے لیے اللہ رب العزت نے توبہ والا باب رکھا ہے، توبہ والا دروازہ جو ہے وہ رکھا ہے. اور توبہ کرنے والے انسان کے اوپر اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے ہر گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے. اور تو اور رہ گیا، دنیا کے اوپر سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک والا گناہ ہے. سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک والا گناہ ہے. قرآن مقدس شاہد ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے. جہان کے اندر بڑے بڑے ظالم ہیں، بڑے بڑے ظلم کرنے والے ہیں،
یہ جہان بھرا ہوا ہے ظالموں سے، لیکن قرآن مقدس اس بات پہ شاہد ہے کہ جتنا بڑا ظالم مشرک ہے اتنا اور کوئی بڑا ظالم نہیں۔ اور آگے قرآن اس بات پہ بھی شاہد ہے کہ اللہ رب العزت شرک والا گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں اگر آدمی سچی توبہ کرے تو۔ وہ سب سے بڑا گناہ جس کے گناہ کا کوئی مقابلہ جہان کے اندر اور کوئی گناہ نہیں کر سکتا، جب اس کی معافی کا دروازہ بھی اللہ نے جب تک حیات ہے، انسان کی زندگی ہے، جب تک اس کے موت نہیں آتی اس کے لیے بھی اللہ نے وہ دروازہ توبہ والا کھلا رکھا ہوا ہے، مشرک کے لیے بھی، کہ وہ شرک سے سچی توبہ کر کے اللہ رب العزت کی توحید کو قبول کر لے، ایمان کو قبول کر لے تو اللہ اس کی شرک والے گناہ کو بھی معاف بولو کر دیتے ہیں۔ تو جب شرک والا گناہ معاف ہو جاتا ہے تو باقی گناہ جو ہے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں توبہ کے ساتھ۔ لیکن یاد رکھیں، ہر گناہ کی توبہ اس گناہ کے حال کے مناسب ہے۔ ایک توبہ وہ ہے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے، جس کو ہم توبہ سمجھتے ہیں، وہ کیا؟ کسی کے اوپر ظلم کر لیا، کسی کا حق دبا لیا، زمین مار لی، حق مار لیا، پیسہ مار لیا، یا اور ظلم زیادتی کر لی۔ وہ ظلم زیادتی اسی طرح ہے، اب مسجد کے اندر آ کے رونا شروع کر دیتا ہے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، تو یاد رکھیں اس طرح وہ گناہ اس کا معاف نہیں ہوگا۔ وہ ظالم ظلم اسی طرح کر رہا ہے، زیادتی اسی طرح کر رہا ہے، کسی کا حق اسی طرح دبایا ہوا ہے، اور اعتکاف بیٹھ گیا ہے مسجد میں رمضان کے آخری عشرے میں، سنانے والوں نے بھی اس کو سنا دیا ہے کہ تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، یا حج کرنے چلا گیا ہے، خیال یہ ہے کہ میرے سارے گناہ اب معاف ہو گئے ہیں، وہ جو کسی کی میں نے دکان ماری تھی، مکان مارا تھا، زمین ماری تھی، اب وہ بالکل معاف ہو گیا ہے، پلہ صاف ہو گیا ہے۔ تو یاد رکھیں اس کو توبہ نہیں کہتے، اور نہ ہی اس طرح توبہ قبول ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ حقوق العباد جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں قطعاً۔ حقوق العباد تو معاشر کے اندر اللہ رب العزت کے دربار کے اندر اللہ رب العزت بھی معاف نہیں فرمائیں گے، بلکہ فرمائیں گے کہ جاؤ اس بندے سے معاف کرواؤ جس بندے کا یہ حق ہے۔ اس لیے آج ہم حقوق العباد کے معاملے کے اندر نہیں ڈرتے، ہم کہتے ہیں جتنا مرضی ہے دودھ میں پانی ملاؤ، جتنا مرضی ہے دکان کے اوپر جھوٹ بولو، جتنا مرضی ہے سودا دکھاؤ، آؤ دو آؤ۔ آگے جو رمضان آ رہا ہے روزے رکھیں گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیں
حقوق العباد تب معاف ہوتے ہیں جب بندہ خود معاف کرے، جس کا حق ہے وہ معاف کرے۔ ان چیزوں سے حقوق العباد جو ہے وہ معاف نہیں ہوتے۔ ہاں، ایک آدمی حقوق العباد والے گناہ کے اندر ملوث تھا، اور یاد رکھ لیں حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ دن قیامت کے جب اللہ رب العزت کے دربار کے اندر آدمی ہوگا، جو انسان حقوق العباد والے جرم کا مجرم ہوگا، اس آدمی کی نمازیں، اس آدمی کے روزے، اس آدمی کی عبادات اس کو دے دی جائیں گی جس کا اس نے حق مارا تھا۔ تو جس کا حق مارا ہے دنیا کے اندر تو وہ پریشان ہے کہ میرا حق مارا گیا، میری زمین ماری گئی، میری دکان ماری گئی، میرا پیسہ اس نے مار لیا۔ لیکن یاد رکھیں معاشر کے اندر اللہ رب العزت کے دربار کے اندر اس کا بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ اگر یہ حق مارنے والا ویسے ہی مر گیا اور اس نے ادا نہیں کیا تو قیامت والے دن وہ کیسے ادا کروایا جائے گا؟ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اور یاد رکھیں نمازیں روزے بھی وہ توجہ فرمائیں جو اس کے مقبول ہوئے تھے، منظور ہوئے تھے۔ اب ہم نماز روزہ کرتے ہیں، اللہ جانے کتنے مقبول ہیں اور کتنے مقبول نہیں ہیں۔ اس دن وہ دیے جائیں گی عبادات، وہ نمازیں جو مقبول تھی، جو مقبول نہیں تھی وہ تو درج ہی نہیں ہے، وہ تو بولو درج ہی نہیں ہے۔ وہ جو اس کی نمازیں مقبول تھی لیکن دوسری طرف اس نے ظلم کیا ہوا تھا کسی کے اوپر، تو یہ اس کی عبادات اس کو دے دی جائیں گی، اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ تو کتنے ہی خسارے کے اندر ہے وہ انسان جو آج کسی کا حق مار رہا ہے اور ایسے ہی وہ مر گیا۔ دنیا کے اوپر بڑی نمازیں، بڑے روزے، بڑی عبادات کر کے گیا، لیکن اس کے اوپر لوگوں کے حق تھے، وہ حق کا لین دین پورا کرتے ہوئے اس کی عبادات ختم ہو گئی، پوری ہو گئی تو ٹھیک ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ عبادات بھی وہ دی جائیں گی جو کیا ہیں، وہ لوگ مقبول ہیں، جو منظور ہیں۔ جو مقبول نہیں ہیں وہ تو وہاں درج ہی نہیں ہے۔ معاملہ پورا ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ تو جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی عبادتیں کسی اور کو دے دوں، وہ بے شک کسی کا حق مار لے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن میری عبادتیں ضائع نہ ہو جائیں، تو یاد رکھے وہ دنیا کے اوپر کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، حقوق العباد کے معاملے کے اندر ملوث نہ ہو۔ تو اس کی توبہ میں عرض کر رہا تھا، ہر گناہ کی توبہ اس گناہ کے حساب سے ہے۔
اگر کسی کی غیبت کی ہے، غیبت جس کو ہم بالکل گناہ ہی نہیں سمجھتے، کسی کے عیب اس کے پس پشت بیان کرنا، اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا، جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں، وہ بندہ ہے ہی اس طرح کا، ایسے ہی کہتے ہیں نا، میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں اس کے بارے کے اندر وہ بندہ ہے ہی اس طرح کا۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، جب نبی علیہ السلام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا تو آگے سے صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے وہ عیب بیان کرنے جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں، کیا یہ بھی غیبت ہے؟ ایک تو ہے کہ کسی کے اندر عیب نہیں پائے جاتے وہ بیان کرنے کہ ارشد ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، جیسے ہم دو آدمی بیٹھ جاتے ہیں اور تیسرے کا گلہ شروع کر دیا، اس کے عیب ذکر کرنے شروع کر دیے، اور عورتوں کے اندر یہ بیماری تو خوب ہوتی ہے، فلانی ایسی ہے، فلاں ایسا ہے، ایسا ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کے اندر وہ عیب پائے جائیں تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، یہی تو کیا ہے؟ غیبت ہے۔ کسی کے وہ عیب اس کی پیٹھ کے پیچھے دوسرے کو بتانے جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور جو اس کے اندر نہیں پائے جاتے وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تو ہے ہی بہتان، وہ تو ہے ہی کیا؟ بہتان۔ اور ہم جب غیبت کرنے بیٹھتے ہیں تو غیبت بھی کرتے ہیں اور بہتان بھی باندھ دیتے ہیں، کئی وہ عیب ذکر کر دیتے ہیں جو اس مسکین میں پائے ہی نہیں جاتے۔ تو میں توبہ کا موضوع عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی ایسا گناہ ہے کسی کی غیبت کی ہے تو اس کی توبہ یہ نہیں کہ اب مسجد میں آ گیا اور رونا شروع کر دیا۔ یاد رکھیں، ساری زندگی بھی روتا رہے تو یہ گناہ اس کا معاف نہیں ہوگا، یہ اس وقت معاف ہوگا جب اس سے جا کے معافی مانگے، یار میں نے تیرے عیب تیرے پیٹھ پیچھے یہ والے تجھے پتہ ہے بیان کیے تھے، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اب اس سے وہ معاف کروائے اور اللہ رب العزت سے بھی توبہ کرے۔ اسی طرح کسی کا حق مارا ہے، زمین ماری ہے، زیادتی کی ہے، پیسہ مارا ہے، توجہ فرمائیں، حقوق العباد ہے، کسی بھی جید عالم سے پوچھ لیں، قرآن و سنت اس بات پہ شاہد ہے، اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک یہ اس کا حق اس کو واپس نہیں کر دے گا۔ اس کو واپس کرے اور اس سے معافی مانگے کہ میں نے زیادتی کی تھی تیرے ساتھ، میں نے تیری پیری ماری تھی، دکان ماری تھی، بے ایمانی کی تھی، ظلم کیا تھا، لیکن اس وقت مجھے اس ظلم کی سزا کا پتہ نہیں تھا، اب مجھے اس ظلم کی سزا کا پتہ چلا ہے کہ دن قیامت کے میری مقبول عبادتیں تجھے دے دی جائیں گی، اس لیے تیری مہربانی یہ اپنی پیری واپس لے لے، یہ اپنی دکان واپس لے لے، یہ اپنا پیسہ واپس لے لے اور مجھے معاف کر دے۔ اس سے معاف کروا کے آئے، اب مسجد میں بیٹھ کے روئے، اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ ایسی توبہ کرنے والے کے اوپر اللہ رب العزت بڑا خوش ہوتے ہیں۔ یہ میں نے ایک دو مثالیں ذکر کی، ایک غیبت والی کے جیسا گناہ ہے ویسے ہی معافی، حق مارا ہے جیسا گناہ ہے ویسے ہی معافی۔ اب ہم جو اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، غور فرمائیں، دودھ کے اندر پانی ملا رہے ہیں،
اور بے ایمانی کر رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں میں نے کس کس بندے کا حق مار لیا ہے بے ایمانی کر کر کے، دودھ کے اندر پانی ملا ملا کر۔ اب وہ کس کس سے جا کے معافی مانگے گا؟ اپنے لیے وہ جہنم تیار کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں وہ حرام روٹی بچوں کو کھلا رہا ہے، اور یہ وہاں قبر کے اندر حشر کے اندر سزا بھگت رہا ہے، اور حرام کی کمائی اکٹھی کر کے کوٹھی بنا کے چلا گیا، کار بنا کے چلا گیا، بچوں کو دے گیا، لٹریشن اس کی ہو رہی ہے اور سزا وہ بھگت رہا ہے۔ کس کس بندے کا حق مارا ہوا ہے اس نے؟ تو یاد رکھیں، حقوق العباد والا مسئلہ ایسا ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا دنیا کے اوپر، اس وقت تک اس کی توبہ نہیں، اور اگر بغیر معاف کروائے مر گیا تو دن قیامت کے اس کی عبادات مقبول اس بندے کو دے دی جائیں گی۔ دنیا کے کسی بھی جید عالم اور جید مفتی سے پوچھ لیں، اور کسی فرقے کے مولوی سے پوچھ لیں، یہ بھی یاد رکھیں اگلی بات۔ یہ نہیں کہ کسی فرقے کے اندر یہ مسئلہ اور طرح ہے اور کسی کے اندر اور طرح ہے، نہیں، دنیا کے ہر فرقے کا مولوی آپ کو یہی مسئلہ بتائے گا، بشرطے کہ وہ قرآن و سنت کو جاننے والا ہو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم سب کو محفوظ فرمائے، سب کہو آمین۔ تو ایسی کوئی غلطی ہو گئی، پہلے نہیں پتا تھا، اب وہ اس کا حق واپس کر کے اس سے معافی مانگ رہا ہے، یا ظلم کیا تھا اس کے اوپر، اس سے معافی مانگتا ہے کہ میں نے تیرے اوپر یار ظلم کیا تھا، تو مجھے معاف کر دے، اور پھر اللہ سے بھی معافی مانگتا ہے۔ ایسی توبہ کرنے والے کا سمجھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ بندہ اللہ رب العزت کو کتنا پسند ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ کرنے والے انسان کو اللہ رب العزت اتنا پسند کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے مثال دے کے فرمایا، اس نے فرمایا بولو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نبی علیہ السلام کی زبان بالکل کیا ہے؟ سچی ہے۔ کہ سچی توبہ کرنے والے بندے کے اوپر اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ حق واپس کر رہا ہے، کس کے ڈر کی وجہ سے؟ بولو، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ یہ اس بندے سے معافی مانگ رہا ہے، کس کے ڈر کی وجہ سے؟ بولو، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال دے کے فرمایا کہ سچی توبہ کرنے والے انسان کے اوپر اللہ رب العزت ایسے خوش ہوتے ہیں، ایسے خوش ہوتے ہیں۔ مثال دی جیسا کہ یوں سمجھو کہ ایک آدمی اونٹ کے اوپر سوار ہو، اس کے اوپر سوار ہو، اونٹ کے اوپر سوار ہو، جنگل کے اندر جا رہا ہو، اس اونٹ کے اوپر اس کا کھانا پینا موجود ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے مثال دے رہے تھے نا نبی علیہ السلام، تو وہاں جگہ جگہ نہ ہوٹل ہوتے تھے، نہ کھانے پینے کا سامان ہوتا تھا، جنگل صحرا، اونٹوں کے اوپر سفر ہوتے تھے، لمبے لمبے صحرا اور جنگل، کئی کئی میلوں تک، کہیں نہ پانی ملتا ہے نہ کھانے کو کوئی چیز ملتی ہے۔ تو جب کوئی مسافر سفر کرتا تھا، اونٹ کے اوپر وہ اپنا کھانا بھی باندھ لیتا تھا، جیسے اس دور کے چنے ہوں یا جو بھی ہو، پانی بھی باندھ لیتا تھا کہ رستے کے اندر مجھے کھانے کی ضرورت پڑی تو چنے وغیرہ چبا لوں گا، چیز کھا لوں گا اور پانی پی لوں گا اور زندگی بچا لوں گا۔
تو وہ جنگل کے اندر سفر کر رہا ہو، صحرا کے اندر سفر کر رہا ہو، غور فرمائیں، سفر کرتے 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 تھک جائے، تھک کے اونٹ کو وہ بٹھا دیتا ہے، خود لیٹ جاتا ہے، وہ اونٹ جس اونٹ کے اوپر اس کے کیا ہے، وہ لو کھانے کا سامان ہے، پینے کا سامان ہے، خود لیٹ جاتا ہے ایک طرف، سو جاتا ہے، جب جاگتا ہے تو دیکھتا ہے، یہ کس نے فرمایا بولو؟ نبی علیہ السلام نے مثال دی، دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ بھاگ گیا ہے، وہ اونٹ کیا ہے؟ بھاگ گیا ہے۔ اب وہ اس اونٹ کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، جنگل ہے، صحرا ہے، تلاش کرتے کرتے اس کو اونٹ بولو نہیں ملتا۔ اب وہ زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، اس کو اونٹ کے بھاگنے کی فکر نہیں، اس کو اپنی زندگی کی کیا ہے؟ فکر ہے کہ اس کے اوپر میرے کھانے کا سامان تھا، پینے کا سامان تھا، اب نہ میرے پاس کھانے کا سامان ہے اور نہ پینے کا کیا ہے؟ سامان ہے، اب تو موت ہی موت ہے اور کچھ نہیں ہے، وہ تو بھاگ گیا ہے، پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے۔ اب وہ زندگی سے مایوس ہو کے جو ہے نا وہ لیٹ جاتا ہے، کیا مرنا ہی ہے، لیٹ جاتے ہیں، تھوڑی آنکھ لگتی ہے، جاگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا وہ بھاگا ہوا اونٹ واپس آ گیا ہے، اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ جب جاگتا ہے تو خوشی کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب وہ کتنا خوش ہوگا، کتنا خوش ہوگا، اس خوشی کے اندر وہ اپنی ہوش بھی کھو بیٹھتا ہے، کہتا ہے، کہنا تو تھا نا کہ یا اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن ایسی خوشی کے اندر، جوش کے اندر وہ جو ہے نا ہوش بھی کھو بیٹھتا ہے، کہتا ہے تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، نعوذ باللہ، ہوش کے وہ خوشی کے اندر ہوش بھی کھو بیٹھتا ہے، یعنی اتنا خوش ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بھاگا ہوا انسان، بھاگا ہوا وہ نوجوان، بھاگا ہوا وہ نافرمان جب دوبارہ اللہ کی فرما برداری کے اندر آ جاتا ہے، اتنا وہ مسافر اس اونٹ کے بھاگے ہوئے آنے کے اوپر خوش نہیں ہوتا جتنا میں اللہ رب العزت اس بھاگے ہوئے انسان کے اوپر خوش ہوتا ہوں۔ یہ کس نے فرمایا؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ آمنہ کے لال در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچی توبہ کرتا ہے وہ بھاگا ہوا بولو واپس آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس نے نافرمانیاں شروع کر دی تھی، اس نے جو ہے ظلم زیادتیاں شروع کر دی تھی، اس نے نماز روزہ چھوڑ دیا تھا، وہ نافرمانیوں کے اندر چلا گیا تھا، وہ بھاگ گیا تھا، فرما برداری سے نافرمانی کی طرف چلا گیا تھا، لیکن اب وہ بھاگا ہوا پھر مسجد میں آ گیا، بھاگا ہوا پھر واپس آ گیا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے اوپر اتنا خوش، اس سے فرمایا زیادہ خوش ہوتے ہیں، میرا خالق اس کے اوپر زیادہ خوش ہوتا۔ ایک اور مسئلہ سمجھ لے تو اس سے ایک پتہ چلا کہ جب آدمی سے بھول کر جوش کے اندر اگر بھول سے کوئی زبان سے یا صورت لسانی کے اندر کوئی زبان سے غلط بات نکل جائے تو شریعت کے اندر وہ معاف ہے، وہ کیا ہے؟ معاف ہے۔ تو یہ ہے توبہ۔ اللہ رب العزت گناہگار بندوں کو کہہ رہے ہیں، فرمایا کہ نبی عبادی، میرے پاس پیغمبر محمد الرسول اللہ سب کو صلی اللہ ہو، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبی عبادی، میرے گناہگار بندوں کو کہہ دیجئے میرے محبوب، سبحان اللہ۔ علماء سے پوچھ لیں
یہاں سے مراد جو ہے وہ نافرمان بندے ہیں۔ کون سے بندے ہیں؟ نافرمان، جو اپنے خالق کو بھولے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی نعمت پھر بھی ان کو پکار رہی ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبی عبادی، میرے گناہگار بندوں کو کہہ دیجئے میرے محبوب، انی انا الغفور الرحیم، میں کیا ہوں؟ غفور الرحیم ہوں، توبہ کرو میں معاف کر دوں گا۔ توبہ کرو بولو، لیکن یاد رکھیں میں نے پہلے عرض کیا کہ جیسا گناہ ویسی توبہ، جیسا گناہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کبھی غلط نہ مطلب سمجھنا، ظلم زیادتی کر لیا ہے، حق مار لیا ہے، مسجد کے اندر آ کے رو لو گناہ معاف، یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ نہ جب تک زندہ ہو تمہارے لیے میں نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ سب سے بڑا گناہ ہے بولو شرک والا، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے حق غیر اللہ کو دینا سب سے بڑا گناہ، لیکن جب تک بندہ زندہ ہے اللہ نے اس گناہ کی معافی کا دروازہ بھی بولو کھلا رکھا ہوا ہے کہ توبہ کر لے شرک سے، ایمان کو قبول کر، توحید کو قبول کر، میں معاف کر دوں گا۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے پیغام پہنچانے والا ہے میرے بندوں تک، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں کیا ہوں، بولو غفور الرحیم ہوں۔ اگر توبہ کرو گے تو میں غفور الرحیم ہوں، اور اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر ان عذابی هو العذاب العلیم، بغیر توبہ کے مر گئے، شرک پہ مر گئے، کسی کا حق مار کے مر گئے، توبہ نہیں کی، اس کا حق واپس نہیں کیا، ظلم کیا تھا اس سے معافی مانگے بغیر مر گئے، تو پھر یاد رکھو ان عذابی هو العذاب العلیم، وہ مظلوم تو تیری گردن نہیں پکڑ سکتا تھا کیونکہ وہ تو کمزور تھا نا، اس لیے مظلوم بن گیا، ورنہ کوئی حق اپنا چھوڑتا ہے؟ اسی لیے تو نے اس کا حق مارا ہوا تھا کہ وہ کمزور تھا، تو طاقتور تھا، وہ تیری گردن پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، لیکن یاد رکھ ان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بڑا دردناک ہے، بڑا سخت ہے، جب میں تیری گردن پہ ہاتھ ڈالوں گا پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، پھر کوئی چھڑانے والا، دنیا کے اوپر ظلم کر کے آیا، زیادتیاں کر کے آیا، چوریاں ڈکیتیاں کر کے آیا، قتل کر کے آیا، لوگوں کی عزتیں لوٹ کے آیا، تو ظالم تھا، طاقتور تھا، تیرے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا، اور میرا خوف تیرے اندر تھا کوئی نہ، میرا ڈر تیرے اندر تھا نہیں۔ اگر اللہ کا ڈر موجود ہو بندہ کبھی زیادتی بولو کر نہیں سکتا،
اللہ کا ڈر موجود ہو کبھی بے ایمانی کر نہیں سکتا، اللہ کا ڈر موجود ہو کبھی دودھ کے اندر پانی ملا نہیں سکتا، کیونکہ کیا ہے اللہ کا، اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو تو وہ تو ظلم کرتا نہیں، وہ تو زیادتی کرتا نہیں، بالفرض انسان ہے بھول کے ہو جائے تو پھر معافی مانگ لیتا ہے، لیکن کچھ ظالم ایسے ہوتے ہیں نا، تو اتنے وہ طاقتور ہوتے ہیں کہ بندہ ان کے اوپر، مظلوم ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، وہ جو بھی زیادتی کر لیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وہ جب ظلم کر کر کے میرے دربار میں آئے گا پھر یاد رکھ لے ان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا دردناک ہے۔ جب میں ڈالوں گا نا تیری گردن پہ ہاتھ پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، اور معاشر کے اندر تو انصاف ہی انصاف ہوگا۔ آج اپنا پلہ صاف کر لے، آج توبہ کر لے، آج لوگوں کے حق واپس کر دے، آج جس کے اوپر زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگ کے اپنا نامہ اعمال صاف کر کے میرے دربار میں آ جا، تو پھر یاد رکھ لے میں غفور الرحیم بھی بڑا ہوں، میں تجھے معاف کر دوں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو بار بار اللہ رب العزت مختلف انداز کے اندر، یہ سورہ ہجر تھی، اب دوسرا مقام دیکھیں، اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ گناہگار بندوں کو تسلی دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں بولو؟ تسلی دے رہے ہیں۔ سورہ زمرہ فرمایا کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی الذین اسرفوا، ان بندوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر بڑی زیادتیاں کی، بڑے ظلم کیے، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ خدا کا قرآن ہے، کیا ہے؟ خدا کا قرآن ہے جس کی ایک ایک آیت پکی ہے۔ اللہ رب العزت گناہگار بندوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لو۔ جب تک وہ موت والا فرشتہ نظر نہیں آ جاتا توبہ کا دروازہ بولو کیا ہے؟ کھلا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر کر کے حدیں پھلانگ گئے ہو، اسراف کہتے ہیں حدوں کو پھلانگ جانا، ایسے گناہگار بندوں کو بھی اللہ فرماتے ہیں میری رحمت سے نا امید، بولو میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ توبہ کرو، تو توبہ میں نے مفہوم عرض کر دیا، شروع کے اندر میں نے عرض کر دیا کہ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسا گناہ ہے ویسی توبہ کرو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ انہ هو الغفور الرحیم، میں غفور الرحیم ہوں، میری رحمت کا میرے خزانے ختم نہیں ہوتے۔
تیرے جتنے بھی گناہ ہوں میری رحمت سے زیادہ بولو نہیں ہے، میری رحمت اس سے زیادہ ہے۔ اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ اللہ کے خزانوں کا کون تعارف کرواتا ہے؟ بولو، اس کا محبوب محمد الرسول۔ کون تعارف کرواتے ہیں؟ محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام اپنے خالق کے خزانوں کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، سارے انسان، سارے جن، سارے اول، سارے آخر۔ توجہ کریں، ایک تو ہے نا یہ جو زندہ موجود ہیں، ہر کوئی مانگے، فرمایا نا نا نا، جتنے اول سے لے کر آخر تک جتنے انسان، جتنے جن پیدا ہو چکے ہیں، مر گئے ہیں، ہم تو موجود ہیں نا، اور ابھی کچھ پیدا ہونے ہیں، پھر انہوں نے مرنا ہے۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جتنے انسان جن ہو چکے ہیں وہ بھی آ جائیں، جتنے موجود انسان جن ہیں وہ بھی آ جائیں، جتنوں نے ابھی پیدا ہونا ہے وہ بھی سارے آ جائیں، سارے ایک میدان کے اندر اکٹھے ہو جائیں، سارے ایک میدان میں بالفرض اکٹھے ہو جائیں، ہر کوئی، ہر انسان، ہر جن اپنی اپنی خواہش کے مطابق میرے خالق سے مانگے۔ کون فرما رہے ہیں؟ محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، جتنے اول جتنے آخر، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں۔ اگلے بات پہ غور کرنا، ہر کوئی اپنی ضرورت کے مطابق مانگے، فرمایا نا 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 نا، ضرورت تو تھوڑی ہوتی ہے نا، ہر کوئی اپنی تمنا کے مطابق مانگے کہ یا اللہ مجھے اتنا دے دے، دوسرا کہے مجھے اتنا دے دے، تیسرا کہے مجھے اتنا دے دے۔ میرا خالق ہر انسان کو، ہر جن کو اس کی تمنا کے مطابق دے دے۔ میرے خالق کے خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سمندر کے اوپر ایک چڑیا آئے اور چونچ کے اندر ایک قطرہ لے کے چلی جائے تو سمندر کے پانی کے اندر کتنی کمی آئے گی؟ جس طرح سمندر کے پانی کے اندر کمی کوئی نہیں آتی ہے، پھر بھی اللہ کے محبوب فرماتے ہیں سمندر کا پانی تو پھر بھی وہ اتنا تھوڑا سا کم ہو جائے گا، لیکن میرے خالق کے خزانے پھر بھی کام نہیں ہوتے۔ اس لیے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ میرے اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے، دنیا کے بادشاہ دینے کے اوپر آئے، بڑے بھی سخیوں دیتے ہیں، لیکن ان کو فکریں لگ جاتی ہیں ہمارے خزانے ختم نہ ہو جائیں، ان کو فکریں لگ جاتی ہیں میں نے بیٹے کو بھی دینا ہے، اس بادشاہ کو فکریں لگ جاتی ہیں میں نے بیٹی کو بھی دینا ہے، اس بادشاہ کو فکریں لگ جاتی ہیں کہ میں نے بیوی کو بھی دینا ہے، اس بادشاہ کو فکریں لگ جاتی ہیں میں نے بھائی کو بھی دینا ہے، لیکن میرا خالق کیا ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس خالق کے خزانے ختم نہیں ہوتے، سچے دل سے مانگنا تیرا کام ہے اور معاف کر دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ سبحان ربک رب العزت وسلام علی المرسلین۔